1 لاکھ سے زائد لوگوں کو بلا جواز زمانہ امن میں موت کے گھاٹ اتارنے والا، پہلے 3 دن تک ماں کے دودھ کی بجائے بھیڑ کا خون پینے والا، طائف کا رہنے والا، بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت میں داخل ہوا اور اس کے بعد اس کی جاگیر کا بہترین منتظم بنا۔ عبد الملک نے اپنی فوج کی سستی دور کرنے کے لیے محتسب رکھنا چاہا اور اس کا نام لیا گیا کیونکہ یہ بہت ہی متشدد اور حد درجہ ظالم شخص تھا۔ یہ عبد الملک کی فوجوں کا محتسب و نگران بنا تو فوجوں کی شامت آ گئی۔ اس نے اپنے سابق آقا کی فوج کا ایک دستہ قتل کر دیا۔ اس طرح اس نے اموی فوجوں پر لرزہ طاری کر دی اور عبد الملک کی شاندار خدمات سر انجام دی۔ عبد الملک نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وار کرنے کے لیے حجاج کو مقرر کیا۔ اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش کو کئی دن سولی پر لٹکائے رکھا۔ مکہ کی کامیاب مہم کے بعد اسے حجاج کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس نے مکہ میں ان تمام اشخاص کو قتل کرا دیا جنہوں نے اموی اقتدار کے خلاف زبان درازی کی۔ پھر مدینہ گیا اور عبد الملک کی بیعت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا تو انہیں 3 دن کی مہلت دی اور ساتھ ہی قتل کا بازار گرم کر دیا۔ معزز لوگوں کی فہرست بنا کر باری باری بلایا گیا اور ان سے خوف و ہراس کی فضا میں بیعت لے لی اور جس نے پس و پیش کی اس کا سر قلم کرا دیا گیا۔ کوفہ اور بصرہ کی باغیانہ روش کی وجہ سے عبد الملک نے اسے عراق کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے 12 آدمی ساتھ لیے 1000 میل کا سفر تیزی سے کیا اور کوفہ پہنچا۔ فوراً منادی کروا دی گئی اور اسے لرزہ خیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل بیٹھ گئے، وہ سرکشی بھول گئے۔ حجاج نے 3 دن کی مہلت دی کہ تمام جوان مغلب کے پاس جائیں گے جو خارجیوں سے لڑ رہے تھے اور کوفہ والوں نے 3 دن میں واقعی شہر خالی کرا دیا۔ اسی طرح بصرہ میں بھی خوفناک تقریر کر کے لوگوں کے ہوش اڑا دیے اور یہ دونوں شہر سدھائی ہوئی اونٹنیوں کی طرح دودھ دینے لگے۔ بصرہ میں حجاج نے فوجوں کی تنخواہ کم کر دی جو کہ معصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ تھی کیونکہ کوفہ اور بصرہ 9 آبادیاں تھیں اور یہاں کے لوگوں نے زبردستی فوجی خدمات لی تھیں اور اسی طرح انہیں تنخواہیں بھی ملتی تھیں۔ تنخواہیں کم کرنے پر لوگ بگڑ گئے اور عبداللہ بن جارود کی سرکردگی میں بغاوت کر کے حجاج کا خیمہ لوٹ لیا۔ حجاج اکیلا تھا اس لیے اس نے رشوت اور دونس دانس سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس دوران اس کے حامی بھی آ گئے اور انہوں نے بغاوت کو کچل دیا اور ان کے قائد کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن ملک نے حجاج کو نائب السلطنت اور تمام مشرقی مقبوضات کا گورنر جنرل بنا دیا۔ اس نے ہر مزار، حواز اور بحرین کے خارجیوں کو فنا کر دیا لیکن شبیب خارجی کا مسئلہ بن گیا۔ اس نے عمودی اقتدار کے خلاف جہاد کا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ سب سے جان باز اور سرفروش اکٹھے ہو گئے اور محمد بن مروان، عطا بن ورقہ اور 4 دیگر لشکر کے یکے بعد دیگرے شکستیں دے دیں۔ آخرکار حجاج خود میدان میں اترا اور ایک زبردست جنگ کے بعد شبیب شکست کھا کر بھاگا اور ایک دریا میں جا ڈوب مرا۔ ترکستان میں رتبل کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے عبد الرحمن بن عشیس کو روانہ کیا گیا۔ انہوں نے رتبل کی لشکروں کو شکستیں دیں اور چند روز کے لیے جنگ ملتوی کر دی۔ حجاج غصے میں آیا اور لکھا کہ ہاتھ ملتے ہی لڑائی شروع کر دو یا اپنے بھائی اسحاق کو کمان دے دو۔ اس پر وہ ناراض ہوا اور فوج کو خطاب کیا۔ لوگ اس سے مل گئے اور عبد الملک اور حجاج بن یوسف کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رتبیل سے ابن عشیس نے صلح کر لی۔ ابن عشیس نے حجاج کو شکست دے کر کوفہ اور بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس پر عبد الملک نے 3 تجویزیں بھیجیں۔ ابن عشیس نے یہ تجویزیں مان لیں لیکن فوج نہ مانی اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ عبد الملک نے خود آگے آیا اور دوسری طرف حجاج کو فوجیں آ گئیں اور انہوں نے اسے شکست دے دی اور ابن عشیس رتبیل کے پاس بھاگ گیا۔
رتبیل کو حجاج نے ڈرایا، دھمکایا اور لالچ دیا کہ ابن شیس کا سر کاٹ کر بیچ دو تو 10 سال کا حراج معاف، چنانچہ اس نے غداری کر کے ابن اشیس کو قتل کر دیا۔ محکمہ پولیس کا قیام آبپاشی کے منصوبے اور نو مسلموں پر جزیے کا نفاذ اس کی اصلاحات تھیں۔ بہترین منتظم خلیفہ کا انتہائی وفادار، مردم شناس، دوربین، متحرک، دلیر، زبان آور، خطیب اور قاری تھا۔ قرآن پر اعراب لگوائے، لیکن دوسری طرف ظالم جنگجو صفاق زیادہ پسند تھا۔ عراقیوں کا دشمن اس کا اپنا بیان تھا کہ مجھے لوگوں کو خون بہا کر لذت محسوس ہوتا ہے۔ لاکھوں بے گناہوں کو قتل کروا دیا، مشہور بزرگوں کو قتل کرایا، خانہ کعبہ پر سنگ باری کرائی، اور اتنے ظلم و ستم اس نے مخلوق خدا پر اٹھائے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ سے اس نے اپنے لیے دعا کروائی تو انہوں نے دعا مانگی کہ خدا تعالیٰ حجاج کو فنا کر دے۔ حجاج نے پوچھا کہ یہ میرے حق میں کیسی دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تیری آخرت بہتر ہوگی کہ تو ظلم نہیں کر سکے گا، اور لوگوں کی دنیاوی زندگی بہتر ہوگی کہ وہ تیرے ظلم سے نجات پا جائیں گے۔ یہ ایسا ظالم اور سفاک تھا کہ اس نے ظلم کی حدیں پار کر دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔